فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کہ ہم آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منا رہے ہیں۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا اپنے بھائی ابو لہب کو، دیکھا بڑے عذاب میں ہے، مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے، اور اس سے پوچھا کہ ہاں بھی بتا اب تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ ویسے تو یہی عذاب مسلسل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا تھا تو میری ایک کنیز، میری ایک باندی بھتیجے کی پیدائش کی خبر لائی۔ میرا بھائی عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اب پتہ چلا کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو سوچا کہ اب اس کا نام باقی رہے گا، نسل چلے گی، تو یہ ہمارے لیے بہت خوش بختی کی علامت۔ تو اس خوشی کی کیفیت میں نے اس کنیز کو 2 انگلیوں کے اشارے سے آزاد کر بیٹے کی ولادت کی خبر لائی ہے، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ تو ابو لہب کہتا ہے کہ آج بھی جب پیر کا دن آتا ہے، سوموار آتا ہے، تو میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے اور ان انگلیوں سے مجھے دودھ اور شہد ملتا ہے۔ اب یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ ابو لہب نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ختم الرسل کی ولادت کی خوشی نہیں منائی، اس نے تو صرف اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی منائی تھی، لیکن رب کائنات نے اس کو بھی محروم نہیں رکھا۔ تو ہم کلمہ گو، ہم سرکار کے غلام جب آقا کریم کی ولادت کا جشن منائیں گے تو رب کی رحمتوں سے ہم کیسے محروم رہ سکتے؟ تو یہاں پر ایک اعتراض ہے، اور اعتراض اگر وزنی ہو تو اس سے سکپ نہیں کرنا چاہیے، اس کا جواب دے کے گزرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ اگر قرآن اور حدیث میں تعارض ہو، اختلاف ہو، ایک بات قرآن میں کہی گئی اور حدیث اس کے خلاف کچھ کہے، تو ظاہر ہے کہ قرآن پر حدیث کو ترجیح تو نہیں دی جا سکتی، کہ قرآن اور حدیث میں اگر اختلاف ہو تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید کو، کلام اللہ کو ترجیح دی جائے گی اور اس کی بات کو فوقیت دی جائے گی۔ تو لوگوں نے کہا کہ جناب قرآن میں رب کائنات فرماتا ہے کہ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی اور ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ اب یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ قرآن کا فرمان ہے، یہ قرآن کا قانون ہے۔ اب حدیث کہتی ہے کہ ابو لہب کے عذاب میں کمی ہوئی، اور قرآن کہتا ہے کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، تو یہ تو حدیث قرآن کے خلاف ہے، اور قرآن کے خلاف کسی حدیث کو ہم ترجیح کیسے دے سکتے ہیں؟ تو وہ حدیث جو قابل قبول نہ ہو اس کو عقیدے کی بنیاد بنانا اور لوگوں کو ورغلانا، یہ تو بہت بڑی خیانت ہے، بہت بڑی اللہ کے قہر و غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو اس لیے یہ حدیث تو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ میں عرض کروں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر واقعی ایسا ہے کہ یہ حدیث قابل قبول نہیں اور حدیث قرآن کے خلاف ہے، تو سب سے پہلے اعتراض تو امام بخاری پہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنی صحیح میں ایسی حدیث کو جگہ کیوں دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں مانتا ہوں قرآن کا فرمان تو ماننا پڑے گا نا، نہیں مانیں گے تو ہم مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، مان لیا نہیں ہوگی کمی، لیکن کون سے عذاب میں کمی نہیں ہوگی؟ ایک عذاب قبر ہے، ایک عذاب آخرت ہے۔ سوال یہ ہے یہاں کس عذاب کا ذکر ہے؟ یہاں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں، اور خود قیاس و گمان سے کام لینے کی حاجت نہیں۔ قرآن خود رہنمائی کر رہا ہے، بتا رہا ہے کس عذاب کا ذکر ہے۔ آیت کو اگر شروع سے پڑھیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، اور ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ اس عذاب کا ذکر ہے جس میں کمی نہیں ہوگی، اور یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے یہ اس عذاب کا ذکر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا۔ اور یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم ہمیشہ عذاب قبر میں تو نہیں رہیں گے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو مردے قبروں سے اٹھا لیے جائیں گے نا، وہ عذاب کا تسلسل وہاں ٹوٹ جائے گا نا، پھر نامہ اعمال ہاتھوں میں تھمایا جائے گا،
کسی کے سیدھے ہاتھ میں، کسی کے الٹے ہاتھ میں، یہ خوف کا مقام ہے۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا یہ اس کے لیے خوشخبری ہوگی، اللہ کی طرف سے رحمت کی، بخشش کی، جنت کی۔ اور جس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا یہ اس کے لیے وعید ہوگی، بدخبری ہوگی، اللہ کے قہر کی، غضب کی، عذاب کی، جہنم کی۔ اور یہاں پر ایک بات اور کہتا چلوں کہ پھر ایکسپلینیشن کال ہوگی، جواب طلبی ہوگی، اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو محشر میں قیامت کے دن وہاں بھی داؤ لگانے کی کوشش کریں گے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی تو نے یہ غلط کام کیوں کیا، گناہ کیوں کیا، رب کی نافرمانی کیوں کی، حکم دوری کیوں کی، مکر جائیں گے، مولا میں نے یہ کام کیا ہی نہیں کیا، یہ نامہ اعمال سامنے موجود ہے، سارا ریکارڈ ہے، اور تو کہتا ہے نہیں کیا۔ تو جیسے وہ غالب نے کہا تھا نا، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ آدمی اپنا کوئی تادم تحریر بھی تھا، مولا یہ نامہ اعمال تو فرشتوں نے کمپائل کیا ہے نا، جب وہ اس میں ہمارے اعمال درج کر رہے تھے تو ہمارا کوئی بندہ تھا کراس چیک کرنے، ذرا نگرانی کرنے کے لیے، کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہے، کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہے، کوئی غلط انٹری تو نہیں ڈال رہے۔ مولا یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ فرشتوں نے کوئی چکر چلایا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ جنہوں نے سورہ یاسین ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، یہ وہ دن ہوگا جب ہمارے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی اور ہمارے جسم کے اعضاء کو زبان ملے گی، ہاتھ گواہی دیں گے، مولا نامہ اعمال میں سچ لکھا ہے، یہ ظلم، یہ جرم اس نے ہمارے ذریعے سے کیا تھا۔ ٹانگیں گواہی دیں گی، مولا ہمارے ساتھ تو چل کے گیا تھا گناہ کرنے کے لیے۔ آنکھیں گواہی دیں گی، مولا ہم سے بھی مدد لی تھی، اور فحاشی اور یعنی بے حیائی کے مناظر تو دیکھا ہی ہمارے ذریعے سے کرتا تھا۔ یارو سوچو کیسا کڑا وقت ہوگا، اپنے ہاتھ پاؤں اپنے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ یہاں پر دنیا میں صاحبان اقتدار و اختیار پہلے تو کسی کو ہمت نہیں ہوتی ان کے خلاف کوئی گواہی دینے کی، اور اگر کوئی آمادہ ہو جائے تو کبھی لالچ سے، کبھی خوف سے، کبھی دھونس سے اس کو چپ کرا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی اور داؤ نہ لگے تو ہمیشہ کے لیے زبان بندی کے احکام صادر کر دیے جاتے ہیں۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کبھی موقع ملے تو ان کو بتانا کہ یہاں تو ان ہتھ کنڈوں کو اختیار کر کے اپنے خلاف گواہوں کو چپ کرا دیتے ہو، وہاں کیا کرو گے جہاں اپنے ہاتھ پاؤں اپنے خلاف گواہی دے رہے ہوں۔ اور یہاں پر ایک بات اور کرتا چلوں، انسان کا ذہن کہاں کہاں مار کرتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ ایک جگہ اسی طرح محفل میں اسی حدیث کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو ایک صاحب بیرسٹر ایٹ لا یعنی بڑے ماہر قانون تشریف فرما تھے، مجھ سے پوچھتے ہیں کاظمی صاحب یہ بتائیے جو ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے یہ اللہ کے حکم پر اس کی مرضی سے بولیں گے؟ میں نے کہا ہاں ظاہر ہے اسی کے حکم پر بولیں گے، اسی کی مرضی سے۔ تو کہتا ہے کہ ذرا ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ گواہ جو کسی اور کی مرضی سے بولے اس کی گواہی قابل قبول بھی ہوتی ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ جناب اگر آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات معاذ اللہ ہاتھ پاؤں سے غلط گواہی دلوا کر ہمیں جہنم میں ڈالنے کا بہانہ پیدا فرما رہا ہے، تو اس کو کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بھی سوچئے، ویسے تو ہم اس کی پناہ کے طلبگار، معافی کے خواستگار، مولا ہماری خطاؤں کو بخش دے، لیکن اگر وہ معاذ اللہ ہم سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے تو کیا کریں گے؟ وہاں دھرنے دیں گے، احتجاجی مظاہرے کریں گے، جلسے کریں گے، جلوس نکالیں گے، کیا کریں گے؟ پڑے رہیں گے۔ تو اس کو کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اگر سارا سلسلہ ہو رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ کوئی رب کائنات کی کوئی مجبوری ہے، اگر یہ پروسیس نہیں ہوگا اور اگر یہ حساب کتاب نہیں ہوگا اور پھر اس طرح کوئی جنت میں اور دوزخ میں اور جانے کے وہ کیفیت نہیں بنے گی، نہیں، یہ تو صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اپنا بویا ہوا کاٹ رہے ہیں، اپنا کیا ہوا بھر رہے ہیں۔ ورنہ جو، اور یہ بھی فلسفہ کیا ہے، وہ گواہ جو کسی اور کی مرضی سے بولے اس کی گواہی قابل قبول کیوں نہیں ہوگی؟ وہ اس لیے کہ جب کسی اور کی گواہی سے بولے گا تو گویا وہ حقائق کو چھپائے گا، وہ جو شیپ ہے کیس کی اس کو ڈسٹارٹ کر دے گا، مس کر دے گا، اور عدالت کو گویا غلط فیصلہ کرنے پر آمادہ کر دے گا۔ لیکن جہاں پر رب کائنات خود انصاف کر رہا ہو، کیا اس کو بھی کوئی غلط فیصلہ کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے؟ وہاں تو ایسا ہے ہی نہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب قیامت کے دن ہم سب اٹھائے جائیں گے تو وہاں پر وہ عذاب قبر کا سلسلہ وہ منقطع ہو جائے گا، پھر تو حساب کتاب ہوگا۔
تو اللہ فرماتا ہے کہ کافروں کے اس عذاب میں کمی نہیں ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشہ تو جب قبر میں ہمیشہ نہیں رہیں گے تو عذاب قبر میں ہمیشہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ عذاب قبر کی بات نہیں ہو رہی، یہ عذاب آخرت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ عذاب آخرت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہاں بات ابھی ختم نہیں ہو، قرآن ایک اور نشانی دے رہا ہے، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ عذاب قبر کی بات تو مہلت ملے گی نا، نامہ اعمال جب دیا جائے گا، جواب طلبی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، صفائی کا موقع دیا جائے گا نا، تو پتہ چلا کہ عذاب قبر کے بعد تو مہلت مل رہی ہے، عذاب آخرت کے بعد مہلت نہیں ملے گی۔ تو یہ اس عذاب کا ذکر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اس عذاب کا ذکر ہے جس کے بعد مہلت نہیں ملے گی، اور وہ عذاب عذاب قبر نہیں ہے، وہ عذاب آخرت ہے۔ تو حدیث کہتی ہے کہ ابو لہب کے عذاب قبر میں کمی ہوئی، اور قرآن کہتا ہے کہ کافروں کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ قرآن اور حدیث میں کوئی تعارض ہے ہی نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی کلیش نہیں ہے، کچھ نہیں۔ البتہ ایک سوال رہ گیا، وہ سوال یہ کہ کیا ابو لہب کے بھئی میلاد منایا، آقا کریم کی عظمت و شان کا اظہار کیا، تو اس کے عذاب آخرت میں کمی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو میں عرض کروں گا کہ ابو لہب کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ پہلی بات تو قرآن کا قانون ہے، جب قرآن نے کہہ دیا کہ نہیں ہوگی کافروں کے عذاب آخرت میں کمی، تو نہیں ہوگی، لیکن صرف ذہن کی تسکین کے لیے، اور یہ جتانے اور بتانے کے لیے کہ اب تک اس آیت اور حدیث پر جو کلام کیا وہ محض ذہنی اختراع نہیں ہے، وہ صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ تو ایک بات اور عرض کرتا چلوں، ابو لہب کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی، وہ اس لیے کہ ابو لہب کے عذاب میں کمی ہوتی ہے پیر کے دن، اور قیامت کے بعد پیر کا دن آئے گا نہیں۔ بھئی جب قیامت برپا ہوگی تو گردش لیل و نہار تو ختم ہو جائے گی نا، جب یہ چاند سورج تباہ ہو جائیں گے تو یہ دن رات کا تغیر و تبدل کیسے ہوگا؟ یہ قیامت کے بعد یہ ہفتہ اتوار پیر منگل کا چکر نہیں ہوگا، جب پیر کا دن نہیں آئے گا تو ابو لہب کے عذاب میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو قرآن کی صداقت اور نکھر کر سامنے آئی کہ کافروں کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی۔ بہرحال دراصل یہ ہوتی ہے نقطہ نظر کی بات، آپ کس بات کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اگر زاویہ نظر درست ہو تو آدمی صحیح نتیجے پہ پہنچتا ہے، ورنہ بھٹکتا رہتا ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں بات تو شاید آسانی سے آپ اس کو گریب کر سکیں۔ دیکھیے، ایک شخص ہمارا پاکستانی بھائی، اس کی یوں کہیے کہ لاٹری نکل آئی، اس کو انگلینڈ کا ویزا مل گیا۔ اب وہاں پر گیا تو اس کے اتنے ریسورسز نہیں تھے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پر وہ اپنی رہائش رکھ سکتا، بالکل علیحدہ رہ سکتا۔ تو جیسے یہاں پر بھی اب سلسلہ ہو گیا ہے، وہ پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہنے لگا۔ ایک انگریز جوڑا تھا، میاں بیوی تھے، ایک ان کا 9-10 سال کا بچہ تھا، وہاں پہ وہ پیئنگ گیسٹ کے طور پر اس نے رہائش رکھ لی۔ ایک دن وہ انگریز میاں بیوی نے اس سے کہا کہ بھئی آج شام کو ہمیں ایک بہت ضروری میٹنگ پہ جانا ہے، تو آج شام اگر آپ گھر پر ہوں تو اپنے بچے کو آپ کے پاس چھوڑ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ کو کہیں جانا ہو تو پھر کسی پڑوسی، ہمسائے، عزیز رشتہ دار کسی کا احسان لینا پڑے گا۔ ہمارے پاکستانی بھائی نے ان کو بتایا کہ نہیں جی آپ بے فکر ہو کے جائیں، آج میں گھر پہ ہوں۔ وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ بچے کو پیاس لگی، پانی پینے کچن میں گیا تو اتفاق سے وہ پانی پینے کا گلاس وہ شیشے کا تھا، تو وہ گرا، وہ ٹوٹ گیا، بچہ گھبرا گیا۔ ہمارے پاکستانی نے اس کو تسلی دی کہ نہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے بیٹے، آپ کے پیرنٹس آئیں گے نا، اگر انہوں نے پوچھا تو آپ ان کو کہہ دینا کہ گلاس انکل سے ٹوٹا ہے، اور میں بھی اون کر لوں گا ہاں مجھ سے ٹوٹا ہے، تو بات ختم ہو جائے گی۔ بچہ بھی ان کے ساتھ ایگری کر گیا۔ اب جب والدین آئے، قدرتی طور پر وہ گلاس ٹوٹا ہوا تھا، پوچھا اس کے بارے میں، تو بچے کو جس طرح پٹی پڑھائی تھی اس نے کہا جی گلاس تو انکل سے ٹوٹا ہے۔ اس نے بھی کہا کہ جی آپ فکر نہ کریں، میں نیا گلاس لا دوں گا۔ تو بات آئی گئی ہو گئی، ظاہر رات ہو چکی تھی، سب لوگ سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اگلے دن صبح منہ اندھیرے کسی نے پاکستانی کا دروازہ نوک کیا، یہ اٹھا پریشان ہو کہ اس وقت کون آ گیا؟ دیکھا تو وہی مالک کے مکان میاں بیوی کھڑے ہیں انگریز۔ خیر اس وقت کیا ہوا بھائی؟ انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ تو سونے کے لیے آ گئے، آپ کے جانے کے بعد ہمارا بچہ آیا اور اس نے کہا کہ جی میں آپ سے سوری کرنے آیا ہوں، دراصل گلاس تو مجھ سے ٹوٹا تھا، مجھے انکل نے کہا کہ میں ان کا نام لگا دوں تو میں نے ان کا نام لے لیا تھا، لیکن گلاس ٹوٹا مجھ سے تھا۔ تو جناب ہم نے تو آپ کو ایک شریف آدمی، اچھا بندہ سمجھ کے اپنے پاس جگہ دی تھی، ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے غلط آدمی ہیں
کہ اپنے بچے کو ہم چند گھنٹوں کے لیے آپ کے پاس چھوڑ کے گئے، اتنی دیر میں آپ نے اس کو جھوٹ بولنا سکھا دیا، اور اتنی تھوڑی سی دیر میں آپ نے اس کو یہ سبق دے دیا کہ آدمی اپنا قصور کسی دوسرے کے سر تھوپ کے خود بے گناہ بن سکتا ہے۔ یہ چند گھنٹوں میں آپ نے اس کی اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا۔ اگر زیادہ رہیں گے پتہ نہیں کیا تیر ماریں گے، کیا ستم ڈھائیں گے۔ نہ بھائی، ہمیں آپ کا یہاں پہ رہنا گوارا نہیں ہے، آپ یہاں سے بوریا بستر گول کریں اور چلتے بڑھیں۔ میں سوچ رہا تھا وہ پاکستانی بعد میں اپنی فیملی میں دوستوں میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوگا، یار وہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے، میں نے تو ان کا قصور اپنے ذمہ لے لیا، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ یہ بات ہے نقطہ نظر کے فرق کی، آپ کس بات کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، مرتبہ، مقام اگر آپ کے ذہن میں مرتسم ہوگا، پھر آپ قرآن اور حدیث پڑھیں گے تو میرے آقا کریم کا جو تاثر اور جو تصور آپ کے ذہن میں بنے گا وہ کچھ اور ہوگا۔ لیکن اگر ان کو اپنا جیسا سمجھ کے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، ہم جیسے تو ہیں، اگر یہی سوچ کے قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تاثر کچھ اور ہوگا۔ یہ آپ کے نقطہ نظر کی بات ہے، ورنہ بڑی سیدھی سی بات ہے، جو محبوب رب کائنات ہو ان کو کیسا ہونا چاہیے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کی شان کس کس انداز سے بیان فرمائی؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا رحمت للعالمین، مگر العالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ العالمین سے مراد کیا ہے؟ علماء کرام بتاتے ہیں کہ عالمین جمع کا صیغہ ہے، اس پر الف لام داخل ہوا، استغراق کا مفہوم دیتا ہے، عوام کو کچھ پتہ نہیں چلا کیا دیتا ہے۔ العالمین سے مراد ساری کائنات، یہ پوری خدائی، تمام کے تمام موجودات، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب العالمین کا حصہ ہے۔ چاند ہو یا سورج، زمین ہو یا آسمان، ستارے ہو یا سیارے، وہ خشکی ہو یا تری، ریگزار ہو یا کوہسار، گنگناتی ندیاں ہوں یا تلاطم آشنا سمندر، وہ فرشتے ہو یا جن، انسان ہو یا حیوان، سدرہ پر محو پرواز جبریل ہو یا زمین پر رینگنے والے کیڑے، ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، پتا پتا، بوٹا بوٹا، سب العالمین میں شامل ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو العالمین کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ حضرات محترم، ایک صاحب کہنے لگے کہ جی آپ بھی خوب ہیں، اللہ نے کسی بھی حکمت کے تحت وہ العالمین کی ترکیب استعمال فرمائی اور آپ نے گرامر کی گردان شروع کر دی، ذرے ذرے، قطرے قطرے، پتے پتے، بوٹے بوٹے کے لیے رحمت۔ رحمت تو بے جان چیزوں کے لیے سمجھ میں نہیں آتی، جانداروں پر تو آپ رحمت کر سکتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو، کوئی بھی جاندار ہو، اس کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی بھوکا ہے تو کھانا کھلا دے، پیاسا ہے پانی پلا دے، بیمار ہے علاج معالجہ کرا دے، اگر موسم کی شدت کا شکار ہے تو موسم کی شدت سے بچاؤ کی کوئی صورت بنا دے۔ جانداروں پر تو رحمت کا تصور ذہن قبول کرتا ہے، لیکن بے جانوں کے لیے کوئی کیا رحمت ہو سکتا ہے؟ ایک پتھر کا ٹکڑا ہے، اسے آپ جناب گاؤ تکیہ لگا کے، کمبل اڑا کے آپ وہاں بستر پہ رکھیں، یا اسے سڑک پھوٹنے والے انجن کے نیچے ڈال دیں، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس پتھر کو آپ ریفریجریٹر میں رکھ دیں یا تندور میں ڈال دیں، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بھائی اللہ نے ان کے لیے ان کو رحمت بنا کے بھیجا، تو جانداروں کے لیے کہیں تو چلیے ہم مان لیں، لیکن ہر چیز کے لیے، پتھروں پہاڑوں کے لیے بھی رحمت، یہ کیا مذاق ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ بھائی اس سوال کا، اعتراض کا جواب تو قرآن کی پہلی آیت میں موجود ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے فرمایا تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو العالمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب اللہ کو تو تمام جہانوں کا رب مانتے ہو نا، اور رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو۔ تو اگر بے جان چیزوں کے لیے رحمت کا تصور ذہن قبول نہیں کرتا تو بے جان چیزوں کو پالنے کا تصور ذہن قبول کرتا ہے؟ کسی بے اولاد کو مشورہ دیں کوئی پتھر گود لے لیں، پھر ماشاءاللہ اسکول کالج میں بھیجنا پڑے گا، تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی ہوگا، اور پھر شادی بھی کرنی پڑے گی، اور ظاہر ہے کہ پتھروں کے ویسے تو اولاد نہیں ہوتی، حضرت قبلہ حافظ سعید صاحب کی شامت آئے گی، تعویذ دینے پڑیں گی۔ حضرات مکرم، اگر بے جان چیزوں کے لیے رحمت کا تاثر اور تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا
تو بیجان چیزوں کے لیے ربوبیت کا بھی کوئی مفہوم ہمارا ذہن قبول نہیں کرتا، لیکن ہم اس چکر میں نہیں پڑتے. ہم کہتے ہیں کہ مولا اس نے قرآن میں کہہ دیا کہ وہ العالمین کا رب، تو ہمیں اپنی عقل کی ٹانگ نہیں اڑانی، ہمیں ماننا ہے کہ وہ العالمین کا رب ہے. تو اسی طرح جب اس نے کہہ دیا قرآن میں کہ میرے آقا کریم العالمین کے لیے رحمت ہے، تو ہمیں یہاں پر بھی اپنی عقل کی ٹانگ نہیں اڑانی، بلکہ سر تسلیم کو خم کرنا ہے اور ماننا ہے کہ وہ العالمین کے لیے رحمت ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب یہ عجیب بات ہے، رحمت تو العالمین کے لیے ہے، اور قرآن کی وہ آیت جس کو آپ اپنے خطبوں میں پڑھتے ہیں اور میلاد کی محفلوں میں اس سے تقریریں سجاتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو رحمت العالمین کے لیے اور احسان سے مومنوں کی گردن پہ، یہ کیا بات بنی؟ جب رحمت العالمین کے لیے ہے، احسان بھی تمام کائنات پہ ہونا چاہیے، لیکن احسان تو صرف مومنوں پہ جتایا. میں نے کہا جی اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ فرض کیجئے آپ استاد ہیں، کسی اسکول میں ٹیچر ہیں، اور آپ دیانتدار استاد ہیں، آپ سب بچوں کو پڑھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مغزماری کرتے ہیں، علم بانٹتے ہیں، فیض دیتے ہیں، لیکن سارے بچے ایک جیسے تو نہیں ہوتے. کچھ وہ ہوتے ہیں جو آپ سے علم حاصل کرتے ہیں، آپ کا لیکچر دھیان سے سنتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں، ہوم ورک کر کے آتے ہیں، اور جب امتحان آتا ہے تو کوئی ایکسٹرا ایفرٹ، زیادہ محنت کرتے ہیں، اور جناب امتحانات میں اعلیٰ کامیابی حاصل کرتے ہیں، معاشرے میں کسی اعلیٰ مقام تک پہنچتے ہیں. اور کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو آپ کا لیکچر ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں، ہوم ورک کر کے آتے نہیں، کتاب کھولتے نہیں، کھول لے تو پڑھتے نہیں، پڑھ لے تو یاد کرتے نہیں، اور امتحان بھی آئے تو زیادہ لفٹ نہیں کراتے، کوئی محنت وغیرہ نہیں کرتے، تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اور اس لیے معاشرے میں کوئی بہتر مقام بھی نہیں پا سکتے. لیکن آپ نے تو سب کو برابر پڑھایا ہے نا، آپ نے تو یکساں محنت کی ہے، آپ کا تو احسان سب پر ہے. لیکن جب احسان جتانے کی بات آئے گی تو جو آپ سے پڑھ لکھ کے کسی اعلیٰ مقام پہ پہنچے ان پہ احسان جتائیں گے، وہ تو فوراً مانیں گے کہ ہاں صحیح، واقعی آپ نے بڑا کرم کیا، بڑی محنت کی، اگر یہ آپ مغزماری نہ کرتے، ہمیں سب کچھ نہ سکھاتے پڑھاتے، اور ہمارے ساتھ یہ حسن سلوک نہ کرتے، تو ہم اس مقام تک کیسے پہنچتے. لیکن وہ جو دوسرے بچے ہیں، اگر ان پہ احسان جتانے کی کوشش کی، وہ کہیں گے ماسٹر جی آپ پتہ نہیں کیسے پڑھاتے تھے، ہمارے پلے تو کچھ نہیں پڑتا تھا، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، ویسے ہی بیٹھے رہتے تھے ہم کلاس میں، آج تک ہم کورے کے کورے، اور آپ کو شوق چڑھا احسان جتانے کا تو جتا لیجیے. پتہ یہ چلا کہ استاد کا احسان تو سب پر ہے کہ اس نے تو پڑھایا ہے، محنت کی ہے، مغزماری کی ہے، لیکن بات آئے گی جتانے کی تو جتانا ان پہ چاہیے جنہوں نے فیض پایا ہے اور فائدہ اٹھایا ہے. تو اللہ کا احسان تو تمام کائنات پہ ہے کہ رحمت بنا کر بھیجا، لیکن جتایا ان پہ ہے جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور فیض پایا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ اس دنیا میں، عالم برزخ میں، عالم آخرت میں. دین کی احکام پر عمل کرنا ہزار مشکلات ہوتی ہیں، کبھی شیطان ورغلا رہا ہوتا ہے، کبھی اپنا نفس منمانی کرنے پہ تلا ہوتا ہے، کبھی جناب انسان کو آرام کی طلب، ادھر مؤذن آواز دے رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور کبھی جناب ادھر نیند کے گرم بستر کی لذت دامنگیر ہوتی ہے، ادھر پائی جوڑی ہے، پیسہ جمع کیا ہے، معقول رقم جمع ہوئی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ بچی کی ڈولی اٹھانی ہے، بچے کو کاروبار کرانا ہے، کوئی ہزار مصروفیات ہیں، کام ہے، مکان کی مرمت بھی کرانی ہے، اتنے میں حکم آ جاتا ہے کہ نہیں اس کا 40واں حصہ غریبوں میں بانٹ دو. وہ تمہاری محنت میں شریک نہیں، لیکن محنت کے پھل میں شریک ہے. اسی طرح جناب روزہ رکھا ہے، وہ پیاس سے زبان پہ کانٹے کھڑے ہیں، آتے قل ہو اللہ بول رہی ہیں، اور جناب لذت کام و دہن کا سامان سب کچھ میسر ہے، دسترس میں ہے، دسترخوان سجا ہے، لیکن بیٹھے ہیں انتظار میں مؤذن کی آواز آئے گی تو تبھی روزہ کھولیں گے. یارو یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ جب تک ایک طرف کشش زیادہ نہیں ہوگی اس وقت تک آدمی ادھر نہیں جائے گا. ظاہر ہے ادھر نیند کھینچ رہی ہو تو آدمی نیند پوری کرنا چاہے گا، ادھر مال کی محبت ہو تو وہ مال اپنے قبضے میں رکھنا چاہے گا، ادھر بھوک اور پیاس کی شدت ہو تو آدمی بھوک پیاس کو مٹانا چاہے گا. لیکن آخر ہم دین پر کیسے عمل کریں گے جب دوسری طرف کشش زیادہ ہوگی؟ تو دوسری طرف کشش کیسے زیادہ ہوگی؟ حضرات مکرم، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انداز حیات اپنایا اس کو ذرا سوچئے. ان کی کوئی مجبوری تو نہیں تھی، وہ اگر چاہتے تو احد کا پہاڑ سونے کا بن کے ان کے ساتھ ساتھ چلتا، لیکن وہ اپنی لاڈلی شہزادی کو پیبند لگی چادر میں گھر سے رخصت فرما رہے ہیں.
وہ اگر چاہتے تو جنت کی نعمتیں ان کے دسترخوان پہ رہتی، لیکن جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا فرما رہے ہیں، بلکہ اگر وہ بھی میسر نہیں تو شکم مبارک پہ پتھر باندھ رہے ہیں۔ وہ اگر چاہتے تو راحت و آرام کا ہر سامان میسر ہوتا، لیکن کھجور کی چٹائی پہ استراحت فرما رہے ہیں۔ وہ اگر چاہتے تو دنیا جہان کے خزانے ان کی ٹھوکروں میں رہتے، لیکن پیبند لگے کپڑے زیب تن فرما رہے ہیں اور اپنی نالین پاک کو خود مرمت فرما رہے ہیں۔ یارو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ وہ ہستی جس کے اشارے پر چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، کیا وہ محض اشارہ کر کے نالین پاک کو جوڑ نہیں سکتے تھے؟ لیکن خود بیٹھے ہوئے مرمت فرما رہے ہیں۔ کوئی وجہ ہوگی نا یارو، وہ اس لیے کہ ہمارے لیے زندگی کا یہ انداز ہمارے لیے گوارا ہو جائے۔ آقا کریم نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اگر میں چاہوں تو میرے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جائے، لیکن تمہیں تو دشمنوں سے بھی پالا پڑے گا نا، زخم بھی لگیں گے نا، خون بھی بہے گا۔ چلو میں بھی لہو لہان ہو کے دکھا دیتا ہوں، تاکہ کوئی ایسا موقع آئے تو تمہارے سامنے میری مثال۔ میں اگر چاہوں تو میرے لیے سب کچھ میسر ہو، لیکن تمہیں تنگی ترشی غربت کا سامنا کرنا پڑے گا نا، تو چلو میں بھی اسی انداز سے زندگی گزار کے دکھا دیتا ہوں تاکہ تمہارے لیے میری مثال ہو۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی میں سبق کے لیے کہتا ہوں، ذرا اس کی طرف توجہ دیجئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم رحمت ہیں کہ نہیں ہے؟ کسی کو اعتراض ہے اس پہ؟ میں نے تو آج تک کسی بھی مسلک کے پیروکاروں سے اس مسئلے میں انکار اور اعتراض نہیں سنا۔ آقا کریم مجسم رحمت، ہم اللہ سے رحمت مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ مانگتے ہیں۔ مولا اپنی رحمتوں سے ہماری جھولیاں بھر دے، اپنی رحمتوں سے بھرپور حصہ عطا فرما۔ اب یہ بتائیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز حیات ہے، اگر وہی زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ، وہی انداز ہمیں دے دیا جائے تو بہت خوش ہوں گے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ مولا ہم رحمت مانگتے تھے، تو نے مجسم رحمت کا انداز حیات ہمیں عطا فرما دیا۔ ذرا سوچ سمجھ کے بولیے۔ ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز حیات کی بات ہے، اگر انکار کریں گے تو زبان جلنے لگے گی، لیکن اقرار کیسے کریں؟ میرے آقا کریم تو شکم مبارک پہ پتھر باندھ لیتے تھے۔ پتھر باندھنے کی بات تو آپ نے سنی ہوگی اور کتابوں میں پڑھی ہوگی، لیکن کبھی سوچا ہے پتھر باندھنے کی نوبت ایک دو وقت کے فاقے سے نہیں آتی؟ ایک دو وقت کا فاقہ تو آدمی روزے کے عالم میں کرتا ہے نا، لیکن کبھی کسی کو روزے کی وجہ سے ہاتھ پیٹ پہ پتھر باندھتے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں۔ پتھر باندھنے کی نوبت اس وقت آتی ہے جب یہ فاقہ کئی دنوں پر محیط ہو، اور جب کئی دن تک پیٹ میں کچھ نہ جائے تو پھر آنتیں دکھنے لگتی ہیں۔ پیٹ کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ذرا ہاتھ سے اس کو دبائیں تو تسکین ملتی ہے، تو اس درد سے نجات پانے کے لیے کوئی پتھر یا کوئی چیز کس کر پیٹ پر باندھی جاتی ہے۔ تو پیٹ پر پتھر باندھنے کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دو وقت کے فاقے کی بات نہیں، کئی دنوں کے فاقے کی بات ہو رہی ہے۔ تو میرے آقا کریم تو شکم مبارک پہ پتھر بھی باندھ دیتے تھے، لیکن ہمیں تو ویسے ایک وقت فاقہ کرنا پڑے تو رب کی بارگاہ میں شکایتوں کے دفتر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مولا وہ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، تیرے دشمن ہے، مولا ان کو تو بڑا نوازا ہے تو نے، بڑا مال ہے ان کے پاس، دولت ہے، چین کی بنسی بجاتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی ہر نوجوان ان کے ملک میں جانے کے لیے پر تول رہا ہے اور منتیں کر رہا ہے۔ اور ہمارا بھی عجیب حال ہے، ماشاءاللہ وہ امریکہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ فلم بنائی، یہاں پر ریلیاں نکلی، جلوس ہوئے اور جناب مظاہرے ہوئے، ظاہر ہے ہماری غیرت کا تقاضا تھا، لیکن میں سوچنے لگا یہاں پر دعائیں مانگی جا رہی ہیں، مولا امریکہ کو تباہ کر دے، برباد کر دے، امریکہ کا ککھ نہ رہے، اور ادھر دل میں خواہش پڑ رہی ہے مولا کسی طرح امریکہ کا ویزا تو مل جائے۔ جب ذہن اور دل میں اتنے فاصلے ہوں تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ معاف کیجئے، میں نے تو بڑی سیدھی سی بات کرنا چاہی تھی، آگے کچھ الجھنیں آ جاتی ہیں، پھر بات سے بات نکل جاتی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے لیے دنیا میں اسلام کے احکام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے جب آقا کریم کی مثال ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ دکھ نہیں ہوگا، پھر ہمیں روزہ رکھتے ہوئے تکلیف نہیں ہوگی، پھر نماز کے لیے بستر چھوڑنا بھی ہمیں گوارا ہوگا، کیونکہ ادھر کشش زیادہ ہے۔ لیکن ہم اگر صرف نعرے لگانے کے عادی ہیں، صرف باتیں بنانے کے عادی ہیں، ہمارا عالم تو یہی ہے نا۔ تو دیکھیے، جس سے محبت ہو سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے محبوب کو راضی کیا جائے، اور ہمارا عالم یہ ہے کہ جناب لوگوں کو کہیں کہ بھائی دیکھیں آپ عاشق رسول ہیں تو سرکار کو راضی کریں، نماز پڑھا کریں، روزہ رکھا کریں، زکوٰۃ دیا کریں، شریعت کے احکام کی پابندی کیا کریں۔ ہاں جی، ہم سے کوتاہی تو ہو جاتی ہے، نماز میں بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے، زکوٰۃ میں تو ڈنڈا مار جاتے ہیں ڈنڈی کی بجائے، اور
بھی بڑے ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیں کیا فکر ہے، ہم تو عاشق رسول ہیں نا، بس سرکار کرم فرمائیں گے پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، ہمیں ان تمام چکروں میں پڑنے کی کیا ضرورت؟ یہ ہے شیطان کا مکر جس نے ہم کو گھیرا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب تک ہمیں یہ محبت کے آداب معلوم نہ ہو اور ان کے مطابق ہم نہ چلیں، اس وقت تک صرف باتیں ہیں، صرف نعرے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ محبوب کو راضی کرنا یہ سب سے پہلی تڑپ ہے، طلب ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اگر اس کے اندر کوئی خامی ہو، کوئی عیب ہو، وہ بھی نظر نہیں آتا۔ وہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص کو ایک کبڑی عورت سے عشق ہو گیا۔ اب لوگوں نے مذاق اڑایا، لو جی ان کا حسن انتخاب دیکھو اور ان کا ذوق دیکھو، کبڑی عورت سے عشق۔ اس نے جواب دیا کہ عورت کبڑی نہیں ہے۔ لوگ بڑے حیران پریشان، کبڑی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس نے کہا تم نے کبھی پھول کے بوجھ سے جھکی ہوئی شاخ دیکھی ہے؟ پھول کا کتنا وزن ہوتا ہے، کوئی گوبھی کے پھول کی بات تو نہیں ہو رہی۔ تو وہ شاخ اتنی نرم و نازک ہوتی ہے کہ پھول کا وزن برداشت نہیں کر سکتی اور جھک جاتی ہے، تو یہ عورت بھی اتنی نرم و نازک ہے کہ اپنے حسن کا بوجھ برداشت نہیں کر سکی اور جھک گئی۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ شوخ اگر بھینگا ہے تو کیا، بھینگا تو سمجھتے ہیں نا، وہ شوخ اگر بھینگا ہے تو کیا، ہم لوگ اسی میں خوش ہیں کہ وہ جب غیر کی جانب دیکھے ہے ہم پر بھی نظر ہو جاتی ہے۔ تو یارو محبت تو وہ چیز ہے جو عیب کو ہنر بنا دیتی ہے، اور جن کو بے عیب ذات میں عیب دکھائی دینے لگے وہ محبت کے دعوے میں سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محبت کا تقاضا تھا کہ محبوب کو راضی کریں، لیکن ہم ان کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتے، نعرے لگاتے رہتے ہیں، باتیں بناتے رہتے ہیں، میلاد مناتے رہتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے رہتے ہیں، درود و سلام کے زمزمے بہاتے رہتے ہیں اور یا رسول اللہ کی گونج مچاتے رہتے ہیں، لیکن عمل کے راستے میں ہم جناب وہ بالکل چوپٹ دکھائی دیتے ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں مانتا ہوں یہ میلاد منانا، لنگر چلانا، یہ جھنڈے جھنڈیاں لگانا، یہ چراغاں کرنا، یہ سب سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن یہ سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت اور نشانی میں فرق ہوتا ہے۔ یارو یہ جھنڈے، یہ جھنڈیاں، یہ لنگر، یہ میلاد کے جلسے، یہ جلوس، یہ چراغاں، یہ درود و سلام، یہ سب سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، حقیقت نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت دراصل وہ جذبہ اور احساس ہے جو محبوب کو پانے اور محبوب کی رضا پانے کے لیے آدمی کو ہر قربانی اور ایثار کے لیے تیار کرتا ہے۔ محبوب راضی ہو جائے، اس کے لیے دکھ سہنے پڑے، صحرا کی خاک چھاننی پڑے، وہ پہاڑ کاٹ کے دودھ کی نہر نکالنی پڑے، وہ آدمی ہر چیز کے لیے تیار ہو۔ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اگر مگر نہیں کرتے، وہ راہ عمل پہ نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم سے محبت کی حقیقت وہ جذبہ اور احساس ہے جس کی وجہ سے آدمی اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ہر ایثار اور ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں وہ گناہ کی کشش کھینچ رہی ہوتی ہے، دنیا کی کشش کھینچ رہی ہوتی ہے، آرام کی کشش کھینچ رہی ہوتی ہے، اور زبان پہ محبت کے نعرے ہوتے ہیں۔ یہ مذاق ہے، یاد رکھو، نشانیاں ہوں اور حقیقت نہ ہو تو مذاق ہوتا ہے۔ تو جناب جلسے بھی ہوں، جلوس بھی ہوں، اور وہ درود و سلام کے زمزمے بھی ہوں، اور یا رسول اللہ کے نعرے بھی ہوں، سب کچھ ہو، لیکن آقا کریم کو راضی کرنے کی خاطر ہم اپنا من مارنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو کس کے ساتھ مذاق کرتے ہو یارو؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ رسول کو تو نہیں دے سکتے، اور پھر جو اپنے آپ کو دھوکہ دے کوئی دوسرا، اس پہ کیا اعتبار کرے گا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حقیقی محبت ہو، یہ تو محبت کے نام پر چکر ہے نا، اگر حقیقی محبت ہو تو دنیا میں عمل کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اگر مجنوں کو لیلا کی محبت خاک چھاننے پر آمادہ کر دیتی ہے، اور اگر فرحات کو پہاڑ کھود کے دودھ کی نہر نکلنے کے لیے تیار کر دیتی ہے، تو آقا کریم کی محبت میں کیا اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ ہم بھی باطل کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اگر تم یہ اس طرح میلاد کے جلوسوں پہ بمباری کرتے ہو، اگر یہ فساد کرتے ہو، ہنگامے کرتے ہو، خونریزی کرتے ہو، اگر موت بانٹتے ہو، تو تمہارا یہ خیال ہے کہ میلاد کے جلوس اجڑ جائیں گے؟ تم کیا سمجھتے ہو یہ دیوانے یہ جلوس نکالنا چھوڑ دیں گے؟ سرکار سے اپنی محبت کا یہ اعلان و اظہار یہ ختم ہو جائے گا؟
نہیں، تم نے پہلے بھی بہت کوشش کی تھی، وہ اولیاء اللہ کے مزارات پر تم نے بم دھماکے کیے، آراس کے اندر بھی تم نے یہ حرکتیں کی، تمہارا خیال تھا لوگ اب آراس پہ نہیں آئیں گے، اب مزارات پہ نہیں آئیں گے، اولیاء کی محبت سے دستبردار ہو جائیں گے، لیکن آج تک اسی طرح وہ رونقیں لگی ہوئی ہیں، وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اس طرح بند نہیں ہوں گی، لیکن تم جو خون ریزی کرو گے تمہیں اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ قبر میں سرکار کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے فرشتے آتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ کو رب ماننا کافی ہوتا، اس کی ربوبیت کا اقرار و اعتراف کافی ہوتا، تو فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ اللہ کرنے والا ہے، چلو اس کو چھوڑو، اس کی جان بخشو، کسی اور قبر میں چلتے ہیں۔ لیکن نہیں، فرشتے گویا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو رب کہنے والے تو بہت ہیں، یہودی بھی اللہ کو رب کہتے ہیں، نصرانی بھی اللہ کو رب کہتے ہیں، یہ بتا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، کس دین میں ہو کہ اللہ کو رب کہتا ہے؟ اگر بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اچھا کیا خیال ہے قبر میں جھوٹ بولنا ممکن ہوگا؟ اگر ہم یہاں ذرا پریکٹس کریں، مشق بہم پہنچائیں تو وہاں پہ فرشتوں کو چکر دے جائے، کوشش تو ہم کرتے ہیں، پریکٹس تو کرتے ہیں، لیکن قبر میں جھوٹ بولنا ممکن ہوگا نہیں۔ ویسے لوگوں نے لطیفے گھڑے میں کہ ایک بڑا پرلے درجے کا کذاب تھا، جھوٹا تھا، دروغگو تھا، قبر میں پہنچا، فرشتے آئے سوال جواب کرنے، کہنے لگا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، ابھی تم سے پہلے ایک اور ٹیم آئی تھی فرشتوں کی، وہ بھی یہی سوال کر رہی تھی، اب تم آ گئے ہو، کیا اور بھی کوئی آئے گا؟ فرشتے بھی بڑے کنفیوز ہوئے کہ یہ کیا چکر چل گیا، بٹ اٹ از سمپلی اے جوک، یہ صرف ایک مذاق ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ قبر میں سچ ہی زبان سے نکلے گا۔ اب بندے نے کہا میرا دین اسلام ہے، تو جھوٹ تو بول نہیں سکتا، سچ بول رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب تک ہم اللہ کو نہ مانے اور وحدہ لا شریک نہ مانے، اپنی ذات و صفات میں یکتا، منفرد اور ممتاز نہ مانے، اس وقت تک ہمارا دین اسلام ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک ہم تمام نبیوں، تمام رسولوں کو نہ مانے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مانے، ہمارا دین اسلام ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک فرشتوں کو نہ مانے، الہامی کتابوں کو نہ مانے، قیامت کو نہ مانے، حشر نشر، سزا جزا، جب تک تمام ضروریات دین کو نہ مانے، ہمارا دین اسلام نہیں ہو سکتا۔ اب بندہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے اور جھوٹ تو بول نہیں سکتا، تو پتہ چلا کہ بات سب کچھ ہے، تو اب تو نہیں پوچھنا چاہیے کوئی اور سوال۔ جب فرشتے نے پوچھ لیا تیرا دین کیا ہے، اور بندے نے کہہ دیا میرا دین اسلام ہے، پتہ چل گیا کہ اللہ کو مانتا ہے، وحدہ لا شریک مانتا ہے، تمام نبیوں رسولوں کو مانتا ہے، آقا کریم کو ختم الرسل مانتا ہے، تمام ضروریات دین کو مانتا ہے، تو اب اس سے کسی اور سوال کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن فرشتے گویا یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کو رب کہنے والے بہت ہیں نا، اسی طرح اسلام کا نعرہ لگانے والے بھی بہت ہیں، اور اسلامی کہلانے والے بھی بہت ہیں۔ پھر میرے آقا کریم کی جلوہ گری ہوگی اور سرکار کی رونمائی ہوگی، اور وہ رخ زیبا نگاہوں کے سامنے ہوگا، اور فرشتے پوچھیں گے ما تقول فی حق ھذا الرجل، اے اللہ کو رب کہنے والے، اے اسلام کو اپنا دین قرار دینے والے، یہ بتا یہ جو پیکر جمال تیرے سامنے ہے، یہ جو خوش خصال ہے، شاہ شمشاد قداں ہے، اور خسرو شیریں دہانا ہے، یہ جو جان عاشقاں ہے اور روح دل براں ہے، ارے ان کو بھی پہچانتا ہے کہ نہیں؟ اگر ان کو پہچانتا ہے تو اللہ کو رب کہنا بھی منظور ہے، اور اسلام کو دین کہنا بھی مقبول ہے، اور اگر ان کو نہیں پہچانتا، ان کا دامن نہیں پکڑا، ان کی پہچان حاصل نہیں کی، تو اللہ اللہ کیے جا، اسلام کے نعرے لگائے جا، لیکن تیری نجات نہیں ہو سکتی۔ رب کائنات کا کرم دیکھیے، اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے قبر میں کون سے سوال پوچھے جائیں گے۔ تیاری کی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، قبر کی منزل آسان ہو جائے گی۔ لیکن اگر نہیں کی تو کیا قبر کا امتحان اہم نہیں ہے، یا بتانے والے پہ اعتبار نہیں؟ ظاہر ہے کوئی مسلمان تو ایسا سوچ نہیں سکتا۔ تو چلو ابھی تھوڑا بہت وقت ہے، تیاری کر لیں، پر سوال یہ ہے تیاری کریں کیسے، موڈ آف پریپریشن کیا ہو؟ آپ کو پتا ہوگا کہ آج کل جناب امتحان کی تیاری کے لیے باقاعدہ اکیڈمیز کھلی ہوئی ہیں، وہاں ان کو یہ بتاتے ہیں کہ تم نے کوسچن پیپر کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے، سوال کس طرح لکھنے ہیں کہ تمہارے نمبر زیادہ آئیں اور نمایاں کامیابی حاصل کر سکو۔ تو ہم کیسے تیاری کریں؟ پہلا سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اس سوال کی تیاری کیسے کریں؟ کیا اللہ اکبر کے نعرے لگا لینا کافی ہے؟ کیا اللہ اللہ کی مالا جپ لینا کافی ہے؟ نہیں، اگر اس کو واقعی اپنا رب مانتے ہو، پروردگار مانتے ہو، خالق و مالک مانتے ہو،
تو اس کی دہلیز پر جب عیسائی کرو، اس کی چوکھٹ پہ ماتھا رگڑو، اس کی عبادت و ریاضت کرو، تاکہ جب وہاں سوال ہو تو سوچنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرا رب کون ہے۔ ارے ساری زندگی جس کو سجدے کیے ہیں اس کے سوا میرا رب اور کون ہو سکتا ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ اس سوال کی تیاری کیسے کریں؟ کیا کلمہ پڑھ لینا کافی ہے؟ کیا مسلمانوں جیسا نام رکھ لینا کافی ہے؟ کیا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ کے ریلیجن کے خانے میں اسلام لکھ دینا کافی ہے؟ نہیں۔ اگر واقعی اسلام کو اپنا دین مانتے ہو، اسلام نے تمہارے لیے زندگی کے ہر لمحے کے لیے اور ہر کیفیت کے لیے رہنمائی کی ہے۔ اگر تم مسلمان ہو تو تمہاری صبح کیسی ہو، شام کیسی ہو، شب و روز کی کیفیت کیا ہو۔ اگر تم مسلمان ہو تو حاکم کیسے ہو، محکوم کیسے ہو، اگر باپ ہو تو کیسے، بیٹے ہو تو کیسے، امیر ہو تو کیسے، غریب ہو تو کیسے، ایک ایک چیز کے بارے میں اسلام نے رہنمائی کی ہے۔ تو اگر واقعی اسلام کو اپنا دین مانتے ہو تو اسلام کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھل جاؤ، تاکہ جب قبر میں سوال ہو تو کوئی مغالطہ نہ ہو میرا دین کون سا ہے۔ ارے ساری زندگی جس پر عمل کیا ہے اس کے علاوہ میرا دین اور کون سا ہو سکتا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ ان سوالوں کی تیاری آسان نہیں ہے، امتحان بھی تو ساری زندگی کا ہے، محنت تو ہوگی، لیکن چلیے پتہ تو چلا تیاری کیسے کرنی ہے۔ لیکن مشکل ہے آخری سوال کی، وہ ہوگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور ہم نے تو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا نہیں، سرکار کی زیارت کا شرف ہم کو ملا نہیں، ہمیں وہ زمانہ نہیں ملا، وہ عہد نہیں ملا، آقا کریم کا دیدار کا ہمیں موقع نہیں ملا، پھر کیسے پہچانیں گے؟ اچھا کیا یہ ممکن ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی انلارجمنٹس ہو، بڑی بڑی تصویریں ہوں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، گھروں پہ، چوکوں میں، بازاروں میں، جگہ جگہ آویزاں ہوں، اور ہمارے دینی رہنما اور ہمارے پیشوا وہ ہمیں بتائیں کہ دیکھو یہ جو لب و رخسار ہے، یہ جو خد و خال ہے، یہ جو نقش و نگار ہے، یہ جو قد و قامت ہے، یہ جو چہرہ مہرہ ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس ہستی کے بارے میں وہاں قبر میں سوال ہوگا، اس تصویر کو آنکھوں میں بسا لو اور سینے میں سجا لو۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا بھی ممکن نہیں، بلکہ میں عرض کروں گا اگر ایسا ممکن ہوتا بھی صحیح تو مسئلہ حل نہ ہوتا۔ کیوں؟ ذرا سوچئے، وہ کافر، وہ مشرک، وہ منافق جنہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملا، وہ عہد ملا، زمانہ ملا، اور زندگی ساتھ گزاری، اور ساری زندگی آپ کی دشمنی میں بسر کی، جب قبر میں کتنی بار دیکھا ہوگا انہوں نے سرکار کو؟ بے شمار بار دیکھا ہوگا۔ جنہوں نے بے شمار بار دیکھا وہ کافر اور مشرک جب قبر میں پہنچے، آقا کریم کے بارے میں فرشتوں نے سوال کیا تو کیا پہچان گئے تھے؟ نہیں۔ کیا جواب دیا؟ حدیث مبارکہ کی روشنی میں لا ادری، لا ادری، ہمیں نہیں پتا کس ہستی کے بارے میں سوال کرتے ہو۔ ساری زندگی ان کی دشمنی میں بسر کی ہے، آپ پہچانتے بھی نہیں۔ جنہوں نے بے شمار بار دیکھا وہ نہیں پہچان سکے، لیکن آج 1500 سال گزرنے کے بعد ایک مرد مومن، ایک کلمہ گو، سرکار کا غلام، اگرچہ اس نے ایک بار بھی سرکار کی زیارت نہیں کی، لیکن دیکھتے ہی بے اختیار پکار اٹھتا ہے، ارے یہی تو جلوہ محمدی ہے، اسی کی تلاش میں تو میں قبر تک آن پہنچا ہوں۔ یارو جنہوں نے بے شمار بار دیکھا تھا وہ نہیں پہچان سکے، اور جس نے ایک بار بھی نہیں دیکھا وہ پہچان گیا۔ پتہ یہ چلا میرے آقا کریم کو پہچاننے کے لیے یہ آنکھیں جو ہمارے ماتھے پہ لگی ہے یہ نہیں چاہیے، بلکہ دل کی آنکھ چاہیے۔ جس نے ان آنکھوں سے دیکھا اس نے کہا ہم جیسے تو ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، ہم جیسے ہیں۔ اور جس نے دل کی آنکھ سے دیکھا بے اختیار پکار اٹھا، بادس خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ یارو وہ چشم الفت ہے، وہ محبت کی آنکھ ہے۔ پتہ چلا کہ قبر میں وہی پہچان سکیں گے سرکار کو جن کے سینے میں سرکار کی محبت ہوگی، اور جو آقا کریم کی محبت سے خالی ہوں گے وہ قبر میں نہیں پہچان سکیں گے آقا کریم کو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے یہ علماء، یہ واعظین، یہ خطبہ، یہ جو بھی ہر محفل میں، ہر موقع پر جو سرکار کی محبت کا درس دیتے ہیں، صرف نعرے لگوانے کے لیے نہیں، صرف داد سمیٹنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہماری قبر کی منزل آسان ہو جائے، اور جس کی قبر کی منزل آسان ہو جائے اسے اور کیا چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فگن ہیں، اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرمائے، اور آپ ایک نو مسلم، ایک عرابی، ایک بدو آتا ہے، چونکہ دیہات کا ہے، دہقان ہے، گفتگو کا سلیقہ نہیں، ادب آداب کا قرینہ نہیں، وہ ایٹیکیٹس مینر سے واقف نہیں، تو بڑی بے باکی سے، بڑی جسارت سے وہ آقا کریم کو خطاب کرتا ہے۔ اب صحابہ کرام وہ آقا کریم کا جس طرح ادب کرتے تھے آپ جانتے ہیں، تو ان کی پیشانی شکن آلود ہو جاتی ہیں، یہ کیسے آقا کریم سے کلام کر رہا ہے؟ لیکن میرے آقا کریم تو چونکہ دلوں کا حال جانتے ہیں نا،
اس لیے صحابہ کرام کو تحمل کی تلقین فرماتے ہیں۔ اس عرابی سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے یہ پوچھنا تھا قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا نصیحت کا موقع تلاش فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، کچھ اس کی تیاری بھی کی ہے؟ اس نے کہا جی میں نو مسلم ہوں، عبادت ریاضت تو میں نے زیادہ نہیں کی، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت ہے۔ میرے آقا کریم نے وہ جواب عطا فرمایا کہ حضرت انس بن مالک جیسی ہستی کہتی ہے مجھے زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنا آقا کریم کا جواب سن کے ہوئی۔ جواب کیا تھا اور خوشی کیوں ہوئی؟ میرے آقا کریم نے فرمایا المرء مع من احبا، جب تجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت ہے تو تجھے قیامت کی فکر کیا ہے؟ بھائی قیامت کے دن آخرت میں جن سے محبت ہوگی انہی کی ہم نشینی ہوگی، انہی کی رفاقت ہوگی، انہی کا ساتھ ہوگا، تو جب ہم سے محبت ہے تو ہمارے ساتھ ہوگا نا، پھر تجھے کیا فکر ہے قیامت کی؟ حضرت انس بن مالک خوش کیوں ہوئے؟ وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم کی غلامی کے صدقے میں یقین تو تھا کہ جنت تو ملے گی، لیکن سوچتے تھے کہ جنت کے جس مقام پر سرکار جلوہ فگن ہوں گے وہاں تک ہم غریبوں کی رسائی کیسے ہوگی؟ تو جنت تو ملے گی لیکن وہاں سرکار کا دیدار نہیں ہوگا تو کیا خاص جنت ہوگی وہ؟ لیکن جب آقا کریم نے فرمایا کہ جن سے محبت ہوگی ان کی رفاقت ہوگی تو پھر تسلی ہو گئی کہ وہاں پر بھی آقا کریم کا دیدار کرتے رہیں۔ میں اگر آپ سے پوچھوں آپ کے ذہن میں عبادت کا کوئی ایسا انداز، کوئی ایسی نماز، کوئی ایسا روزہ، کوئی ایسا عمل، کوئی حج و عمرے کی کوئی ایسی کیفیت کیا آپ کے حاشیہ خیال میں آتی ہے کہ آپ سوچیں کہ یار یہ ایسی نماز میں پڑھ لوں، ایسا روزہ میں رکھ لوں تو جنت میں وہاں پہنچ جاؤں گا جہاں آقا کریم تشریف فرما ہوں گے؟ کوئی عمل ہمارا کوئی ایسا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ ہمارے عمل تو ویسے ہی وہ قبول کر لے تو اس کے کرم کی بات ہے، ورنہ یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں یا ٹوٹے پھوٹے روزے یہ تو ہم خود شرمندہ ہوتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں کیا پیش کر رہے ہیں ہم۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اور اس سے پتہ یہ چلا کہ جس جگہ میرے آقا کریم جلوہ فگن ہوں گے وہاں ہم کسی عمل کے سہارے نہیں پہنچ سکتے لیکن محبت کے سہارے پہنچ سکتے ہیں۔ اگر سرکار سے محبت کریں گے تو پھر سرکار کی رفاقت ہوگی، سرکار کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو حضرت مکرم یہاں پر جو آقا کریم سے محبت کی باتیں کرتے ہیں وہ صرف نعرے نہیں ہیں، صرف باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے ہمارے لیے عمل کے راستے کھلتے ہیں، اور اگر ہم اس کے سہارے عمل کی راہ پر نہ چل سکیں تو پھر اپنے اندر جھانک کر دیکھیں وہاں کیا خرابی ہے، کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے۔